بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر تو آپ سن ہی چکے، صنم جاوید کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مری میں لیگی لیڈروں کا جو اجلاس میاں محمد نواز شریف نے بلایا تھا، وہ اس لیے وہ محرم کی وجہ سے ملتوی نہیں کیا گیا۔ محرم میں مشورہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ اور جرم بھی نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہے۔ اگر چند لوگ نہ آ سکتے، فرض کیجئے تو 80-90% لوگ آ جاتے، اور جو چند لوگ ہیں ان سے ٹیلی فون میں مشورہ کر لیا جاتا۔ اجلاس اس لیے نہیں ہو سکا کہ پارٹی میں اختلاف ہے، پارٹی میں لوگ یہ میاں نواز شریف کی حکمت عملی سے قائل نہیں ہیں، ان کے جس رخ پہ وہ سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی تو ہو، مگر ان کے حریف کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، پاؤں بھی باندھ دیے جائیں، اور انہیں آزاد کر دیا جائے، اور وہاں کوئی کیمرہ بھی نہ ہو اور تماشائی بھی نہ ہو، اور ریفری ان کی مرضی کا ہو۔ ریفری تو ان کی مرضی کے تھے ہی، اپنا چیف الیکشن کمشنر بھی، چیف جسٹس بھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کی ہر ممکن مدد کی۔ مگر کیا ہوا تھا 8 فروری کو؟ 8 فروری کو 2/3 سیٹیں انہوں نے جیت لی۔ نواز شریف خود ہار گیا، شہباز شریف ہار گیا، ان کی صاحبزادی ہار گئی، ان کا بھتیجا ہار گیا، اور ان کے بڑے بڑے اسٹالوارڈز ہار گئے۔ اور جو لوگ ان کے واقعی خیر خواہ تھے، شاہد خاقان عباسی، مہتاب عباسی، مفتاح اسماعیل اور دوسرے لوگ وہ انہیں چھوڑ گئے، اور کارکن گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور کوئی باہر نہیں نکلے گا ان کے لیے۔ اور کرشمہ تو وہ کیا دکھاتے، ایک جلسہ ڈھنگ کا وہ کر نہیں سکے۔ اور اس حال میں پی ٹی آئی جیت گئی کہ لیڈر جیل میں تھا، پارٹی کو توڑ ہی دیا گیا تھا، میجورٹی ان کی تھی، انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ تفصیلات کی کیا ضرورت ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ ایسی پابندیوں میں تو کبھی کسی نے الیکشن نہیں لڑا، اور اگر لڑا ہے تو جیتا ہے نہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک یہ جو ان کے وزیر اطلاعات نے جس کا نام لیتے ہوئے بھی کوفت ہوتی ہے، وہ اپنا جو پریس کانفرنس کی ہے کہ اس پہ پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ پابندی خاک لگائیں، کیا پابندی، کیسے لگا سکتے ہیں جی پابندی؟ اب کچھ مسئلے تو انہوں نے اپنے حل کر لیے، منی جو لانڈرنگ کی تھی، جو ناجائز پیسہ کمایا تھا، جو مقدمات تھے، سب ختم ہو گئے۔ جس دن شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کے ثبوت موجود تھے، 11 ارب کے ثبوت موجود تھے، اور 7 پکے گواہ موجود تھے۔ گواہوں کی پہلی فہرست کوئی 100 آدمیوں کی تھی، پھر کسی دانا آدمی نے کہا چھوٹی سی فہرست بناؤ۔ وعدہ معاف گواہ بھی موجود تھے، دستاویزات بھی۔ اس دن وہ وزیر اعظم بنا دیے گئے، صاحبزادے وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے، تو ان کو بھی پروٹیکشن مل گئی، زرداری صاحب کو بھی۔ اب اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ناراض تھی عمران خان سے، اور ان کے اپنے دلائل ہیں۔ چلیے مان لیجئے ان کے دلائل صحیح ہیں، قوم تو نہیں مانتی لیکن مان لیجئے صحیح ہیں۔ لیکن اب کوئی کب تک کوئی ایک لاشا اٹھا سکتا ہے؟ ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے؟ مطلب وہ کیا کریں؟ نواز شریف صاحب تو مکمل طور پر ناکردہ کار ثابت ہوئے، جیل میں پڑی ایک خاتون سے وہ ہار گئے۔ آج بھی وہ الیکشن لڑیں تو صنم جاوید ان سے دگنا ووٹ لے لیں گی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد تو شاید 3 کو نہ لے لیں۔ ایک مہنگائی کا طوفان ہے، دنیا کا 70 کے اشرے میں کرۂ ارض کا سب سے سستا ملک اشیاء ضروریہ میں، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اور عام استعمال کی چیزوں میں بھی دنیا کا سب سے مہنگا ملک بن چکا ہے۔ پہلے بھٹو صاحب نے مہربانی کی صنعتوں کو قوم آ کر، ضیاء الحق کے دور میں اور پھر بعد مشرف کے دور میں کچھ اسٹیبلٹی رہی، مگر فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہوتی، اور ضیاء الحق کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر یہ تو ضرور پوچھے گا کہ یہ کس آدمی کو آپ قوم پہ مسلط کر کے گئے، اور جنرل حمید گل سے بھی پوچھے گا اور جنرل اسلم بیگ سے بھی پوچھے گا۔ یعنی مافیا کی طرح ملک وہ چلاتے رہے، اور تباہی آئی۔ کبھی حکمران بھی بزنس کیا کرتے ہیں، تھانوں میں دکانیں کھول لیں، ڈپٹی کمشنر آفس میں کھول لیں، اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں کھول لیں، تحصیلدار کھول لیں۔ کوئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ 1 کروڑ روپے کی بلبن کو پیشکش کی ایک ہندو سیٹ نے صرف ملاقات کے لیے،
اینڈ ہی ریفیوزڈ. لوگوں نے کہا جہاں بنا نذرانہ تو آپ قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا 1 کروڑ روپے, ظاہر ہے یہ کوئی ناجائز کام چاہے گا. تو حکمران کے کاروبار کیا کہ دنیا میں کہاں حکمران کاروبار کرتے ہیں جی. کل ایک اخبار نویس کہہ رہے تھے کہ بھئی میں گیا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا گھر دیکھا برطانیہ کا, میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا. حیرت زدہ کیا رہ گیا, دنیا میں امریکی صدر کا گھر بھی چھوٹا ہے, اور نواز شریف صاحب کو تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی چھوٹا لگتا تھا. وہ کہتے تھے اس کے کاریڈور بڑے کر, کاریڈور بھی کبھی بڑے کیے گئے ہیں. 40 کلو گوشت پکتا تھا. ہریسہ وہاں سے آتا تھا لاہور سے, ہیلی کاپٹر کے ملازم استعمال کرتے تھے. خاندان تو کرتا ہی تھا, اور دولت ایسی بنائی اور زرداری صاحب نے بھی. اب یہ پارٹیاں کیسے لوگوں کو قبول ہو سکتی ہیں؟ پھر ایک اکتاہٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جناب عمر ابن خطاب نے کہا تھا لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے نفرت ہوتی ہے, ایک طرح کی, ایک خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے. لوگ اکتا جاتے ہیں, لوگ ان سے اکتائے پڑے ہیں, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے. کبھی کسی سیلاب میں, کسی زلزلے میں, کسی طوفان میں جب خلق خدا عذاب میں پڑی ہو, شریف خاندان ہے یا زرداری خاندان ہے, کوئی 10 روپے عطیہ بھی دیا ہے؟ کوئی سنا ہے کبھی کسی نے؟ 1 کروڑ روپے کا جو چیک انہوں نے دیا تھا قرض اتارو ملک سنوارو مہم میں, اور مجید نظامی صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنا کسی اور کا تھا, کسی اور سے دستخط ان کے ضرور تھے, کسی اور نے پیسے دیے تھے. اب نظامی صاحب کی اطلاع غلط تو نہیں ہو سکتی. باقی آپ کو معلوم ہی ہے 3000 کنال کا محل, اور وہ کس طرح زمین لی گئی, اس میں اوقاف کی زمین بھی ہے, اور کس طرح سڑکیں بنائی گئی اور کس طرح گیس پہنچائی گئی. تو ان لوگوں کو لوگ کیسے گوارا کریں؟ اور سلیمان کے قصے, اور اپنا اس کے قصے, حمزہ کے قصے, یہ ابھی خبریں آ رہی ہیں جو بھی کنفرم کرنا تو باقی ہے کہ وہ سولر انرجی کے پینل منگوا لیے نواز شریف صاحب کے بھتیجوں نے, تو اس کے بعد اب وہ جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, اور ٹیکس لگا دیا جائے گا, یا لگا دیا گیا ہے. تو یہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی تھی کر چکی. اب اس میں انہوں نے کیے بلنڈرز. عمران خان پہ گولی چلائی گئی, جس نے چلائی مجھے نہیں پتہ کس نے چلائی, وہ تو اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے, لیکن FIR درج نہیں ہو سکی. FIR کو ایک آدمی میرے خلاف الزام لگاتا ہے کہ اس نے مجھ پہ گولی چلائی ہے, تو FIR تو درج کریں نا, گرفتار نہ کریں اس کو, پکڑے نہیں. مجھ پہ کوئی الزام ہو اس نے میرا پیسہ چرایا ہے تو مجھے پوچھا تو جائے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. اگر میں دلیل نہ دے سکوں تو کارروائی ہونی چاہیے. گولی اس پہ چلائی گئی, پارٹی اس کی توڑی گئی, کارکن اس کے گرفتار کیے گئے, انتخابی مہم سے چلانے کی اجازت نہیں دی گئی. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ 5-6 ججوں کا ایک بینچ بنائیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور وہ اپنا جو ہے اس پہ پابندی. کیسے لگا دیں پابندی جی؟ باقیوں کو تو آپ چھوڑے. ANP نے مخالفت کی ہے, شاہد خاقان عباسی نے مخالفت کی ہے, اور ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ANP پہ پابندی لگائی گئی تھی. NAP اس وقت اس کا نام تھا, نیشنل عوام پارٹی. اب ANP رکھا گیا, عوامی نیشنل پارٹی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ ان کے خلاف بعض شکایات بالکل درست تھیں. عمران خان نے کس کو قتل کیا ہے؟ اعتزاز حسن بار بار پوچھتے ہیں کسی کو قتل کیا ہے اس نے؟ کیا جرم اس نے کیا؟ مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ قومی ترانے سے وہ شروع کرتے ہیں, اقبال کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان میں جذبات کی شدت ہے, یہ ٹھیک ہے ان کے بعد کارکن انتہائی غیر ذمہ دار ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں, مگر آغاز نون لیگ نہیں کیا تھا نا. اور ہیجان تو ساری قوم میں ہے, وہ تنہا تو نہیں ہے, کچھ پارٹیاں بچی ہوئی ہیں. وہ الطاف حسین صاحب تو اتنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے, کریکٹر اسیسینیشن کیا قتل کرا دیتے تھے. حکیم سعید کو کس نے قتل کرایا؟ صلاح الدین کو کس نے قتل کرایا؟ اور کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی تھی. برطانیہ انہیں تحفظ دیتا تھا, امریکہ. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی امریکہ اور برطانیہ ہمارے خیر خواہ ہیں. وہ بے نظیر کے قتل کے بعد بے گناہ بیچاری جو ہے وہ ماری گئی. وہ جو آتش زنی کے واقعات ہوئے تھے اس میں MI6 کے کارندے شامل تھے. پیپلز پارٹی کے ورکروں کو اکسانے والوں میں وہ تھے. ظاہر ہے ایسے میں لوگ جذباتی تو ہو ہی جاتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی، اور امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے، جو اڈے مانگتا ہے، جو افغانستان کے خلاف کارروائی چاہتا ہے ہم سے، جو چین کے گھراؤ میں مدد چاہتا ہے، سی پیک کو سمیٹنا چاہتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتا ہے، ایران سے گیس لینے نہیں دیتا، روس سے تیل لینے نہیں دیتا۔ یہ کرپٹ اور مروب اشرافیہ جو ہے خوئے غلامی کے ماری ہوئی، وہ ہمارا حلیف چین ہے، طیارہ اس کے ساتھ مل کے بنایا، ٹینک اس کے ساتھ مل کے بنایا، دفاع عملاً ہمارے دفاع کا انحصار جو ہے وہ آدھا چین پہ ہے، اس نے فوج ڈال رکھی ہے انڈیا کے بارڈر پہ، اور وہ حیرت زدہ ہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ باجوہ صاحب نے کہا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تجویراتی حلیف ہے امریکہ، امریکہ ہمارا حلیف ہے، امریکہ ہمیں محتاج اور مجبور رکھنا چاہتا ہے۔ بے یقینی ہے، چینی ہمارے خیر خواہ ہیں نا، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، بار 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 انہوں نے کہا، 4 مواقع پہ انہوں نے کہا، 2 تو ریکارڈ پہ ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا الیکشن سے پہلے، بعد میں ایک چینی وزیر نے یہ 2-3 ہفتے پہلے کہا، جو خورشید قصوری صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ بے یقینی ختم کرو۔ ابھی وزیر خزانہ کا دورہ چین جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے کہ پہلے اپنے اندر کے حالات تو ٹھیک کرو۔ جی کوئی بلیک میلر کے پاس بھی جا کے پناہ لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، مجبوریاں ہیں، آپ راتوں رات مطلب امریکہ سے نہ آپ لڑ سکتے ہیں، نہ راتوں رات اپنی پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور غلاموں کی طرح حاضر ہوں اور کورنش بجا لائیں، تو اس سے کیا حاصل ہوگا جی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے اجازت لے کر روس سے وہ خریدیں گے تیل، اور مصدق ملک کی ڈیوٹی ہے۔ اول تو امریکہ اجازت، جو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو اجازت کیوں دے گا؟ اور ڈیوٹی کس کی ہے؟ مصدق ملک صاحب کے۔ مصدق ملک صاحب لابنگ کر سکتے ہیں امریکہ میں، اس پوزیشن میں ہیں وہ، آپ خود کرتے، مگر آپ زرداری صاحب اور نواز شریف تو امریکہ کے انٹرنیشنل ایجنڈے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اتنی وہ گندی زبان استعمال پاکستان کے خلاف کرتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے نریندر مودی، اور یہ نواز شریف صاحب اس سے اس طرح ملتے ہیں جیسے کوئی اپنے بزرگ سے ملتا ہے۔ ایک لفظ نہ زرداری صاحب اس کے خلاف بولتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں جی؟ یہ ملک کے لیڈر ہیں، لیڈر یہ ہوتے ہیں۔ کشمیر کو بھی امریکہ چاہتا تک بلا دیا جائے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ قوم نے 2 الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا، ہر شخص جانتا ہے دھاندلی ہوئی۔ وہ تو جج صاحب فیصلہ کر دیتے اسلام آباد کی سیٹوں کا، انہیں چیف جسٹس نے روک دیا۔ کب تک روکیں گے؟ اور پہلی بار امریکہ میں پاکستانی سرگرم ہوئے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا وہاں لوگوں سے رابطہ کریں، باخبر لوگوں سے، تو انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی اتنے سرگرم ہیں، بالکل جس طرح کہ کبھی وہاں جو اسرائیلی سرگرم تھے اور بھارتی سرگرم تھے اور دوسرے ملکوں کے لابی سرگرم تھے۔ اور پاکستانی ڈاکٹر، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جسے وہی جانتا ہے، وہ اتنے پاکستانی ڈاکٹر وہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے وہ صادر کرتا ہے، اس کی بارگاہ عالی سے، عرش بری سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور وہ صرف پاکستانی نہیں ہیں، مسلمان سارے جو ہیں، عرب ہیں، ایرانی ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے بنگلہ دیشی ہیں، سکھ ہیں جو کہ مسلمان تو نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ عمران خان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے بھی ہیں، اور بھارتی مسلمان بھی ہیں، انڈونیشین ہیں یا ملائیشین ہیں یا ٹرکس ہیں یا آذربائیجان کے لوگ وہاں ہیں، ساری مسلمان دنیا کا۔ وہ جو اس نے ایشو اٹھایا اقوام متحدہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کے مسئلے پر، اور جو اس نے آزاد خارجہ پالیسی کی طرف کوشش کی، اگرچہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، ضیاء الحق بھی نہیں سمجھ سکے تو اس وقت عرضی حقائق کو کہ بھئی آہستہ رویے سے چلنا چاہیے، خان صاحب بھی نہیں سمجھ سکے،
لیکن اس نے کوشش تو کی. وہ تو سروے ہو چکے. ساری مسلم دنیا کے سب سے پاپولر لیڈر اردوان نہیں ہے اب سب سے پاپولر لیڈر. ویسے بھی عربوں کا اور ترکوں کا تو جھگڑا ہے. اب ایک ممتاز اخبار نویس کا یہ دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب نے اگری کر لیا ہے, آخری کوشش کی جائے, نواز شریف صاحب آخری کوشش کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی مزاحمت کی جائے. یہ بات قابل فہم نہیں ہے, اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی. بلاول بھٹو امریکہ کیوں گئے ہیں؟ اور جائیں گے وہ گم ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے بعد دن ایسے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کہاں ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر کسی طرح ممکن ہو, خواہش یہ نظر آتی ہے, یہ انفارمیشن نہیں ہے, یہ تجزیہ ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے. لیکن اگر ایسا وہ سوچ رہے ہیں تو مکمل تباہی کو دعوت دیں گے. نون لیگ کو تو فنا کے گھاٹ اتر چکی ہے. یہ تو ایسے نمائشی ہے سامنے. اگر کوئی امیدوار ہو جس کے 200-400-500 ووٹ بھی نہ ہوں, لیکن وہ دوسروں کے مقابلے 10 گنا بینر لگا دے اور روز ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جیت جائے گا. تو ایک پورا عمل ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا. تو وہ جو مسترد کیا ہوا آدمی ہے, وہ جو اقبال کے شعر آپ کو سنائے تھے, قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے جی؟ عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس کے بعد. ہاں جی, کانگریس کا وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ایوان نمائندگان امریکہ کا ریزولوشن کر چکا, اقوام متحدہ کر چکی, سیکرٹری جنرل کر چکے. آج جو ہے انسانی حقوق کا کمیشن ہے, یہ لوگ عمران خان کے سخت خلاف تھے. ہاں جی, وہ اچکزئی صاحب خلاف ہی تھے نا, مینگل صاحب خلاف ہی تھے نا. مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کس کی ناراضگی تھی؟ اب اس کے موقف کی تائید کیوں کر رہے ہیں؟ موقف درست ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے عمران خان آ جائے, مسئلہ قانون کے بالا طریقہ. دیکھیے, صنم جاوید کی جس طرح ضمانت لی ہے عدالت نے, اس پہ جتنی بھی ججوں کی تحسین کی جائے کم ہے. اس لیے نہیں کہ ضمانت لی ہے, فیصلے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اتنا ہی قابل تحسین ہے. 3 دن کے لیے ضمانت دی اور کہا ایک لفظ نہیں آپ بول سکتی. ایک لفظ بھی بولا ضمانت منسوخ کر دیں گے. بلوچستان اسے لے جانا چاہتے تو اسے روک, کتنا بڑا ظلم ہے, اس سے روک دیا. مگر یہ کہا آپ بولیں گے نہیں. سب سے بہتر حالات کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور سب سے یعنی جو زیادہ جذباتی توازن کا مظاہرہ کر رہے ہیں دانائی کا, وہ جج حضرات ہیں. حالانکہ انہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, ان پہ دباؤ ڈالا گیا, ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے. مگر وہ امن چاہتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانا لوگ ہیں, انہوں نے باہم ایسا لگتا ہے کہ خوب مشورہ کیا ہے. سیٹیں انہوں نے واپس کی اس کو اپنا ضرور ان کو, لیکن وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیتے چلے جائیں گے. اور عدالتوں کی کیا مزاحمت کرے گی؟ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ شروع کریں گے. ایک آپشن یہ ہے نون لیگ میں زیر غور کہ نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں اور عدلیہ کے خلاف معاذرے کریں, ان کے جاتے ہی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی. لیکن جج حضرات اگر اعتدال پہ رہیں گے تو اس مزاحمت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ناکام تو وہ پہلے ہی ہو چکے, اب اور مزید ناکامی ہوگی. اور امریکہ کو اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے فیصلے صادر کر دے گا, بلاول کو وزیر اعظم بنا دے گا. یہ اس کی پشت پناہی سے عمران خان کو ہٹایا گیا نا. برطانیہ اور امریکہ, برطانیہ زیادہ سرگرم تھا. پھر کیا ہوا؟ پبلک سینٹیمنٹس کے سامنے غلام اسحاق خان جیسا آدمی ٹھہر نہیں سکا تھا. بہت سے لوگ اس کے حامی تھے, نہیں ٹھہر سکا تھا نا. میں نے ان سے کہا خان صاحب آپ پبلک سینٹیمنٹ کی طاقت کو ہی نہیں سمجھ سکے. تو مگر انہوں نے جواب اچھا دیا. انہوں نے کہا کہ سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں اور میں کوئی شکایت تو نہیں کرتا. جج حضرات اپنی محدودات سے واقف ہیں اور دانائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ ہی ملک کو دلدل سے نکال سکتی ہے. اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب فریق نہ بنے, ڈیڈ ویٹ نہ اٹھائے. جتنی ان کی مدد کر سکتے تھے انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ اپنا شورش پسند ہے, اپنا عمران خان, اور یہ فوج کے خلاف معاذرائی کرتا ہے, اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان صاحب کو بھی میری رائے میں اس طرح کے سخت بیانات سے گریز کرنا چاہیے جیسے کل پرسوں انہوں نے دیے.
اور افراد کا نام لے کے تنقید نہیں کرنی چاہیے. ان کا ہدف ہونا چاہیے صاف ستھرا الیکشن، شفاف الیکشن، بس. باقی جب اعلیٰ مقصد کے لیے بہت سی چیزیں گوارا کی جاتی ہیں. ریاست مدینہ کا بڑا ذکر ہم کرتے ہیں، اور جناب درود بہت پڑھتے ہیں، اور جناب جان قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی زندگی بھی کوئی پڑھتا ہے؟ ان کی سیرت، امام زین العابدین نے کہا ہم اس طرح سیرت پڑھا کرتے ہیں جیسے قرآن کریم پڑھا جاتا. اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا ام المومنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اخلاق عربی زبان میں کہتے ہیں کریکٹرسٹکس، مزاج کیا تھا، رویے کیا تھے. فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور قرآن کہتا ہے، یہ نہیں کہتا اطیع اللہ، وہ کہتا اطیع اللہ و اطیع الرسول. صلح حدیبیہ انہوں نے نہیں کی تھی. حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا، یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں. حق پہ ہیں مگر حکمت تو، فرشتہ تو انہی پہ اترتا تھا نا. وہی واحد، جب سے انسان اس کائنات میں آباد ہوا، وہی واحد ہستی ہے نا جو عرش بری پہ گئے. قرآن کریم کے علاوہ بھی ان پہ وہی اترتی تھی. حدیث قدسی وہی ہے. نہ مانے منکرین حدیث، اس جہالت سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے. حدیث کے بغیر تو حدیث، علم تو حدیث ہی ہے. اور قرآن کریم بھی ایک طرح سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو اللہ کا کلام، مگر اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ یہ اپنا قرآن کریم ہے، یہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں، میری رائے ہے، یا یہ حدیث قدسی ہے. تو نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، نہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دیکھیے چنگیز خان کے دور میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کی بہادری، جس سے وہ بعض اوقات خوفزدہ ہوا، اور جس کی بہادری کو اس نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے. ہمارے ہاں تو اسے تاریخ کے طور پر نہیں پڑھا جاتا، تو تھوڑا بہت جو ہم نے پڑھا ہے. تو خارزم نے، جلال الدین خارزم، تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اسے پیغام بھیجا. ایک آدھ واقعہ تو بالکل واضح تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے ہسٹورینز نے، مغرب کے ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے، اور زیادہ تو مغرب کے ہسٹورینز نے لکھا اس پہ جو بہترین چیزیں. جلال الدین خارزم نے ایک بار تو اسے پیغام بھیجا، تم میرے پاس آتے ہو چنگیز خان کو یا میں آؤں؟ اور نہیں گیا چنگیز خان. وسائل اس کے پاس زیادہ تھے جلال الدین، سپاہ اس کی جو تھی وہ موجود تھی، سلطنت اس کی زیادہ وسیع تھی. ہار کیوں گیا؟ اور بہادر تو وہ ایسا تھا، وہ پاکستان میں ہے وہ جگہ جہاں سے اس نے اپنے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگائی تھی. 5-1 ہزار آدمی تھے، وہ لے کے 2-3 لاکھ آدمی آ گئے چنگیز خان، اور لڑتا رہا وہ. لیکن جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی، اور لوگ حیرت زدہ رہ جاتی، اتنی بلندی سے چھلانگ لگا دی، اور وہ کھڑا گنگ دیکھتا رہ گیا. تو خارزم شاہ ہارا کیوں؟ جبکہ علاؤ الدین خلجی نے روک دیا منگولوں کو. جلال الدین خلجی نے اس لیے ہارا کہ اس کے جنرل آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس کے سردار، اس کے خاندان کے لوگ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. ایک دفعہ گھوڑے پہ لڑائی ہو گئی کہ مجھے چاہیے، اس نے کہا مجھے چاہیے، مال غنیمت میں جو گھوڑا آیا تھا. آدھی فوج چلی گئی. جو قومیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، سارا وقت متحارب رہتی ہیں، خود شکنی پہ تلی رہتی ہیں، ان کی ساری توانائی، سب وسائل، ساری ذہانت، ہر چیز اسی میں کھپ جاتی ہے. کوئی راستہ نہیں ہے ڈائلاگ کے علاوہ. ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ ہے، مگر خان صاحب کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. کہتے تو ہیں بعض اوقات وہ کہ میں کسی ذاتی انتقام نہیں لوں گا. اس کو واضح میسیج دینا چاہیے انہیں کہ جو احتساب کا معاملہ ہے وہ عدالتیں کریں گی، اور نیب دیکھے گی، اور FIA دیکھے گی، اور اینٹی کرپشن دیکھے گی، اور وہ انسٹیٹیوشنز کو اس طرح بنایا جائے گا کہ اس کا آغاز احتساب کا PTI سے ہوگا. الیکشن تو وہ جیت جائیں گے. الیکشن مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کو اقتدار مل جائے تو مسائل تو بہت بلجھ چکے ہیں. امریکہ آپ کے درپے ہے، افغانستان سے تعلقات آپ کے خراب ہیں، ایران کے ساتھ آپ کا اعتماد کا رشتہ نہیں، اب تو چین کے ساتھ بھی نہیں ہے.
اپنے مسائل ہمیں خود حل کرنے ہیں۔ افسوس قائد اعظم کے بعد ایک شخص ایسا نہیں آیا جو یہ بات سمجھتا ہو کہ انتقام نہیں لیا جاتا، عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کوئی پھر ویسی حکمت اور تدبر کا آدمی نہیں آیا۔ سب لوگ آئے جسے وہ سکھوں کی زبان میں ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں، ایڈ-ہاک ارینجمنٹ، جو بھی آیا۔ فوجی حکومت تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ اور یہی صورتحال اگر رہتی ہے، جج تو تصادم سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب تو اس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور زرداری صاحب بھی شامل ہو گئے تو سبحان اللہ۔ مگر پی ٹی آئی کے لیڈروں کو حکمت سے کام لینا چاہیے، جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ تو چلے جائیں گے زرداری صاحب، اور 3 بر اعظموں میں تو ان کے وسائل اور جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں تو یہیں رہنا ہے۔ تو مکالمے کے علاوہ، مصالحت کے علاوہ، گفتگو کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ زندگی علم سے سنورتی ہے، حکمت سے سنورتی ہے۔ صرف سچائی کافی نہیں ہوتی، حکمت اور تدبیر بھی چاہیے۔ اگر حکمت سے کام لیا جائے، پاکستان کا کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو حل نہ ہو سکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان کی فصل لوٹی گئی ہے نا، زمین تو یہیں برقرار ہے، یہ معدنیات یہی ہیں، یہ ذہانت دنیا کی ذہین ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، دنیا کی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے۔ یہ بے یقینی اور سیاست میں استحکام ختم کیا جائے، اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ تو ہے ہی، پی ٹی آئی پہ بھی ہے، سب سے مقبول پارٹی ہے، اب تو ان کی حمایت غالباً 80% تک پہنچ چکی ہوگی۔ رہ گئے زرداری صاحب، جو وہ کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس پہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بنائے گا، فرض کیجئے نون لیگ پیچھے ہٹ جاتی ہے، بلاول کو بنا دیتے ہیں، ایسا طوفان پنجاب میں اٹھے گا، اور پختونخوا میں، اور کوئٹہ میں، اور کراچی میں، اور بعض جگہ انٹیریئر سندھ میں بھی، کہ وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ٹھنڈے دل سے سوچنے چاہیے۔ یہ جو جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ ہر روز ہمیں مزید تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ 11.5 بلین ڈالر قرض لیا گیا ہے پچھلے 45 دن میں لوکل مارکیٹ سے۔ کب تک یہ سلسلہ اس طرح چل سکتا ہے؟ یہ چند ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں بات مختصر ہو، لیکن موضوعات ایسے ہیں کہ طویل ہو جاتی ہے، بات وضاحت کرنی پڑتی ہے، بات پھر لمبی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔